السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ آج ہماری یہ کتاب مکمل ہو جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ سب الحمدللہ ہوا۔ آج ہمارا آخری ٹاپک ہے جس کا نام ہے الدعیۃ من الکتاب والسنۃ، قرآن مجید اور حدیث شریف کی دعائیں۔ آئیے پہلے جانتے ہیں دعا کیا ہوتا ہے۔ جی، دعا عربی زبان کا لفظ ہے اور دعا یدعو سے مصدر ہے۔ لغت عرب میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً سوال کرنا، کسی کو پکارنا یا بلانا، کسی کام کی ترغیب دلانا، مدد طلب کرنا اور عبادت کرنا۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی، انکساری اور محتاجی سے دعا کرنی چاہیے، یعنی ان کا اظہار کر کے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں محتاج ہوں، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، تو جو بھی مجھے خیر دے دے میں اس کا فقیر ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے لوگوں سے بے نیاز ہونا ہوگا، صرف اور صرف اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ اگر آپ لوگوں سے مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کو لوگوں ہی کا محتاج بنا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا جب تک آپ لوگوں سے نہیں مانگیں گے۔ ملے گا تو صحیح، ان کے واسطے سے ملے گا، اور ہمیشہ اوپر والا ہاتھ، دینے والا جو ہاتھ ہے اوپر والا، وہ لینے والے ہاتھ، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غنی عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہاتھ بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، لوگوں کا محتاج نہ کرے، آمین۔ دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعائے مسئلہ اور دوسرا دعائے ثنا۔ دعائے مسئلہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرنا، مثلاً اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اور دعائے ثنا جیسا کہ ایمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تمام قسم کے نیک اعمال بجا لانے اور گناہوں سے بچنے کی دعا کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا۔ ہمیں کس سے دعا مانگنی چاہیے؟ آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ ہمیں اس سے دعا مانگنی چاہیے جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، الوجود، یعنی جسے پکارا جائے وہ جو ہو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی واجب الوجود ہو۔ نمبر 2، الغنا، جسے پکارا جائے وہ صاحب غنا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، کیونکہ جو خود محتاج ہوگا وہ کسی کی محتاجی کیسے دور کرے گا، کسی کا مطالبہ کیسے پورا کرے گا۔ نمبر 3، السمیع، جسے پکارا جائے اس میں ہمیشہ ہر ایک کی بات سننے کی صلاحیت ہو، کیونکہ جو کسی سائل کا سوال سن ہی نہ سکتا ہو وہ اس کی حاجت، اس کی ضرورت کیسے پوری کرے گا۔ الکریم، یعنی جس سے سوال کیا جائے وہ سخی ہو، وہ کریم ہو، کیونکہ بخیل سے سوال کرنا
بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنے لیے خرچ نہیں کرتا، دوسروں کو کیا دے گا۔ الرحمہ یعنی جس سے دعا کی جائے وہ ارحم الراحمین ہو، کیونکہ سنگ دل سے مانگنا جو ٹس سے مس نہ ہوتا ہو فضول ہے، بیکار ہے۔ اگلی صفت ہے قادر، یعنی جس سے مانگا جائے وہ دینے اور حاجت پوری کرنے پر کامل ہو، قادر ہو، یعنی جو عاجز ہو اس بیچارے سے مانگنا تو بیکار ہے نا، وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگلی صفت ہے الارادہ والاختیار، یعنی جس سے مانگا جائے وہ خود مختار ہو، کسی سے اجازت لینے یا مشورہ کرنے کا پابند نہ ہو، بلکہ اپنی مرضی سے جسے چاہے عطا کرے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہو۔ غور کیجئے، یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے کیوں مانگیں؟ دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقرب کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ مشکلات، مصائب، ان سب میں مومن کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، اور دعا جو ہے وہ خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کی اہمیت جو ہے وہ اسی سے ظاہر ہے کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے اور کہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی اسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی، مجھ سے پکارو، اسْتَجِبْ لَكُمْ، میں جواب دوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے بہت قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت اور رشد پا سکیں۔ جامع ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، بے شک جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے، خالق سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، اور مخلوق سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، طعنے دیتی ہے، حقیر سمجھتی ہے، سارے میں بات پھیلاتی ہے، آپ کی عزت جو ہے وہ سارے میں خراب کرتی ہے، بدنام کرتی ہے۔ اسی طرح تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، یعنی تقدیر تو اٹل ہے، لکھی جا چکی ہے، لیکن دعا کرنا اس کو بھی بدل دیتا ہے، کیونکہ تقدیر جو ہے اس میں بعض اشیاء کو اسباب کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ اگر فلاں شخص اس سبب کو اختیار کرے گا تو فلاں چیز حاصل کر لے گا، مثلاً کھائے گا تو پیٹ بھرے گا ورنہ بھوکا رہے گا، شادی کرے گا تو اولاد ہوگی ورنہ بے اولاد رہے گا، زمین میں بیج کاشت کرے گا تو کھیتی پائے گا، پودے اگیں گے ورنہ محروم رہے گا، جانور ذبح کرے گا تو جانور کی روح نکلے گی ورنہ وہ زندہ رہے گا۔ اسی طرح کچھ اعمال جنت اور دوزخ کے حاصل کرنے کے لیے مشروط رکھ دیے گئے ہیں کہ دعا کرے گا تو فلاں بلا ٹلے گی اور تقدیر بدلے گی۔ دعائیں مانگنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی حکم دیا، ان کے دل میں بھی ڈالا۔
جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا بہت مشہور ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بلا شبہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا ہی کے نتیجے میں ان کی بیماری جو ہے وہ صحت یابی میں بدل گئی تھی۔ آئیے اب کچھ بات دعا کے آداب پر کر لیتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر اوتاس کی طرف بھیجا۔ وہاں ابو عامر کے گھٹنے میں تیر لگ گیا، بہت زیادہ خون بہہ گیا، تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو پانی منگوایا اور وضو فرمایا، پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ عبید یعنی ابو عامر کو بخش دے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہویا جائے، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرہ اولیٰ کو کنکریاں مار کر فارغ ہوئے اور اسی طرح جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مار کر فارغ ہوئے تو ایک طرف ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ تیسرا ادب ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، اس کا بھی ذکر ابھی آپ نے پڑھا حج میں۔ چوتھا ادب ہے دعا کا آغاز حمد و ثنا اور درود شریف سے کرنا چاہیے۔ پانچواں ادب ہے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انسان کو چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرے، آنسو بہائے اپنے گناہوں پر، سچی توبہ کرے، بخشش طلب کرے، استغفار کرے، اعتراف کرے اپنی ہر کمی کوتاہی کا۔ چھٹا ادب ہے پہلے اپنے لیے دعا کرے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب قیامت کے روز مجھے، پہلے اپنے لیے دعا کی انہوں نے، پہلے مجھے، میرے والدین اور تمام اہل و ایمان کی بخشش فرما دے۔ ساتواں ادب ہے عزیمت اور سنجیدگی سے دعا مانگی جائے، یعنی پرعزم ہو کر اور سنجیدہ ہو کر دعا مانگے، امید کے ساتھ مانگے۔ اور آٹھواں ادب ہے اصرار و تکرار کے ساتھ دعا مانگے، یعنی دعا میں ایک ایک سوال اور جملہ کئی بار دہرانا چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو اللہ سے تکرار کر کے سوال کرے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ نوواں ادب ہے تصنع سے اجتناب کرنا چاہیے کہ قافیہ ردیف کا اہتمام کیا جائے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جی خشوع خضوع اور یکسوئی نہیں رہتی نا۔ اور دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ جی اگر آپ کو عربی کی لمبی لمبی دعائیں تو رٹ لی ہیں، ترجمہ نہیں آتا، تو بہتر ہے آپ اپنی زبان میں مانگ لیں، عاجزی ہو، دل سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، رو کے مانگیں، تکرار کر کے مانگیں، امید کے ساتھ مانگیں، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو۔ یہ بھی ادب ہے کہ ادب سے اور تواضع سے مانگا جائے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان، ان سب کو یاد رکھا جائے، اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے۔
اور پھر دعا حضور قلب کے ساتھ مانگنی چاہیے، یعنی دعا مانگتے وقت انسان کا دل حاضر ہو، یہ نہیں کہ کچھ اور باتیں سوچ رہے ہیں اور رٹی رٹائی دعائیں نماز جس طرح کئی لوگ پڑھتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ جاتے ہیں ساری کی ساری بے دھیانی سے۔ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی لاپرواہ دل سے مانگی گئی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو، اور دعا کے دوران اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا مسنون ہے، یعنی رونا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعائیں مانگنے کا ایک اور ادب سکھایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہے، بس تم ان کو یعنی اللہ کو ان ناموں ہی کے ساتھ پکارو۔ مثلاً یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر پکارا جائے، یا حی یا قیوم کہہ کر پکارا جائے۔ پھر نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا مانگنی چاہیے، جیسا کہ اصحاب غار کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا کہ اے اللہ، اگر تجھے ہمارے یہ اعمال قبول تھے، تو نے قبول کر لیا تھا کیونکہ ہم نے اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے کیے تھے، تو غار کے منہ سے پتھر ہٹا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ اسی طرح نیک لوگوں کی زندگی میں ان سے دعا کرانا، یعنی نیک لوگوں کی زندگی میں ان کی دعا کا وسیلہ جائز ہے، یعنی ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن کوئی شخص مر جائے پھر آپ اس کی قبر پہ جا کے نہیں کہہ سکتے۔ اور دعا کے آخر میں درود پڑھنا اور آمین کہنا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کن لوگوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 والدین کی، نمبر 2 مسافر کی، نمبر 3 مظلوم کی، نمبر 4 روزہ دار کی، نمبر 5 حج اور عمرہ کرنے والے کی، نمبر 6 ذکر الہی میں مشغول رہنے والے شخص کی، نمبر 7 عادل حکمران کی، نمبر 8 نیک اولاد کی، مجبور اور بے کس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ایک مظلوم، مجبور، بے کس جب ہر طرف سے نا امید ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ سورہ نمل میں ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو مجبوروں کی فریاد رسی کرے، مجبوروں کی دعا سنے، قبول کرے۔ اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں، کچھ حوال ہیں، کچھ مقامات ہیں۔ نمبر 1 بحالت سجدہ، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 2 تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 3 رات کو اچانک بیداری کے وقت آنکھ کھل جائے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 4 جمعے کے دن کی ایک گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 5 لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6 اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 7 یوم عرفہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8 میدان جنگ میں یعنی میدان جہاد میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9 اذان اور بارش کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 10 فرض نمازوں کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 11 کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 12 آب زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 14 مقام ملتزم یعنی حجر اسود اور باب کعبہ، کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیانی فاصلے کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہماری سب دعائیں قبول فرمائے، ہمیں بہترین طریقے سے دعائیں مانگنے کا طریقہ سکھا دے، آمین۔ مسند احمد، حاکم اور بہقی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، قطع رحمی کرنے کی نہ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اس کی دعا فوراً قبول کر کے اس کا جو بھی مطالبہ ہوتا ہے پورا کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی ہے، یعنی آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور نمبر 3، اس دعا کے ذریعے سے اس پر آنے والی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ ہمارا حج و عمرہ کے مسائل، جو کہ اقبال کیلانی کی کتاب ہے، اس کا جو آخری ٹاپک ہے قرآن مجید اور حدیث شریف کی دعائیں، اس میں ہم جو بھی احادیث اور دعائیں بتائی گئی ہیں ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اور امید ہے آپ میں سے زیادہ تر کو یہ زبانی آتی ہوں گی۔ اگر نہیں آتی تو ترجمے کے ساتھ ان کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، تاکہ جب حج اور عمرہ کرنے جائیں تو آپ کو زبانی آتی ہوں۔ ہاں، ان کو پڑھنے کے لیے کا یہی طریقہ ہے، ان کو پڑھا نہ جائے، مانگا جائے، چلتے پھرتے کھول کے نہ پڑھا جائے کسی ڈائری یا کتاب کو، وہ پھر مانگنا نہیں ہوتا، وہ شعوری مانگنا نہیں ہوتا۔ جو ہم نے مانگنے کے ابھی آداب دیکھے وہ پھر اس میں نہیں شامل ہوتا، پھر قبولیت کے چانسز بھی نہیں ہوتے۔ لہٰذا دل سے مانگا جائے، ترجمہ سمجھتے ہوئے مانگا جائے۔ آپ جب یاد کریں تو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیں اگر نہیں سمجھ آ رہا تو، اور وہاں اگر مانگنا ہے تو زبانی مانگیں، اور اگر کبھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں بھول گئے، نہیں یاد آ رہی، تو کھول کے ایک نظر دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ ضروری ہے کہیں ایسی جگہ پہ مانگیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے میں نہیں، اس میں دوسرے لوگوں کو بھی انسان زحمت دے رہا ہوتا ہے۔ جی آئیے دیکھتے ہیں طواف و سعی، قیام منی، وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ کے دوران مانگنے کے لیے قرآن و حدیث کی بعض جامع دعائیں۔ نمبر 1، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ نمبر 2، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ نمبر 3، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 65 اور 66۔ نمبر 4، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ نمبر 5، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ وانک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت عطا فرما، اور ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما،
بے شک تو ہی حقیقی داتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ نمبر 6، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کینہ نہ آنے دے۔ اے ہمارے رب، تو بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 10۔ نمبر 7، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات میں اصلاح کی صورت پیدا فرما۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 10۔ نمبر 8، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارا نور آخر تک باقی رکھنا اور ہمیں بخش دینا، تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ نمبر 9، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنا والا بنا دے۔ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین اور اہل ایمان کو حساب کتاب کے دن بخش دینا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41۔ نمبر 10، ربنا لا تزغنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو جائے تو ہم پر گرفت نہ فرمانا، یعنی ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جو بوجھ اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہمارے اوپر نہ ڈال، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا ہے، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ نمبر 11، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر جما دے۔ نمبر 12، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ، ہمارا انجام سب ہی کاموں میں اچھا کیجئے، ہمارے سب کاموں کا انجام جو ہے وہ اچھا کر دیجئے، اور دنیا کی رسوائی سے ہمیں پناہ دے دیجئے، اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لیجئے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ، میرے گناہ کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت وسیع ہے، اور مجھے میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے تمام حالات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ نمبر 15،
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ نمبر 16، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے اور تیرے سوا کون ہے جو گناہ بخشے، تو مجھے بھی اپنے ہاں سے خاص بخشش سے نواز اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا ہے۔ نمبر 17، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے کیے ہوئے عہد پر اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ نمبر 18 ہے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل و رب محمد اعوذ بک من النار۔ اے اللہ، اے جبرائیل، اے میکائیل، اسرافیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میں تیرے ساتھ آگ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 19، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس روز مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔ 20، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ 21، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اے اللہ میرے اگلے، پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر وہ گناہ جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب معاف فرما دے، تیری ذات سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 22، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے صحت، ہدایت اور رزق عطا فرما۔ نمبر 23، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ رزق حلال سے میری تمام ضرورتیں پوری فرما دے اور حرام سے بچا لے، اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ نمبر 24، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے درگزر اور سلامتی اور ہر تکلیف سے بچاؤ کا دنیا و آخرت میں۔ نمبر 25، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 26، اللہم اہدنی وسددنی۔ اللہم انی اسألک الہدی والسداد۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور میری اصلاح فرما۔ اے اللہ
میں تجھ سے ہدایت اور اصلاح کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 27، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ نمبر 28، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن کو تندرست رکھ، اے اللہ میرے کان عافیت سے رکھ، اے اللہ میری آنکھ کو عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 29، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ میرے دل کو نفاق سے، عمل کو ریا سے، زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے اندر چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ نمبر 30، اللہم اصلح دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ یا اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے انجام کا محافظ ہے، میری دنیا کی اصلاح فرما جس میں میری روزی ہے، میری آخرت کی اصلاح فرما جہاں مجھے مرنے کے بعد پلٹ کر جانا ہے، میری زندگیوں کو نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر برائی سے بچنے کے لیے راحت بنا۔ نمبر 31، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ میں تیری رحمت کے زوال سے، کہ تیری نعمت جو ہے وہ چلی جائے، تیری عافیت سے، محرومی سے، تیرے اچانک عذاب سے اور تیرے ہر طرح کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 32، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ یا اللہ میں حق کی مخالفت، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 33، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر منی۔ اے اللہ میں اپنی سماعت، بصارت، زبان، دل اور شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 34، اللہم انی اعوذ بک من الفقر واعوذ بک من القلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ میں فقیری سے، دین اور دنیا کی ضرورتوں میں کمی سے اور اپنے دنیا و آخرت میں رسوائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میری دنیا یا آخرت میں رسوائی ہو۔ نیز اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ اظلم او اظلم یعنی میں کسی پر ظلم کروں، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور کوئی مجھ پر کرے زیادتی، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 35، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعلم۔ اے اللہ میں نے جو عمل کیا ہے اس کے شر سے اور جو ابھی نہیں کیا اس کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ نمبر 36، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برص، کوڑ، جنون اور تمام بری بیماریوں سے۔ نمبر 37، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء
ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اے اللہ میں اپنے گھر میں برے شب و روز، بری گھڑی، برے ساتھی اور برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 38، اللہم انی اعوذ بک من الاربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع۔ یا اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 1، ایسا علم جو نفع نہ دے، یعنی جس کے مطابق عمل نہ ہو میرا۔ نمبر 2، ایسا دل جو خوف نہ کھائے۔ نمبر 3، ایسا نفس جو آسودہ نہ ہو۔ نمبر 4، اور ایسی دعا جو قبول نہ ہو۔ نمبر 39، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تہون به علینا مصیبات الدنیا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، واجعلہ الوارث منا، واجعل ثأرنا علی من ظلمنا، وانصرنا علی من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اے اللہ تو ہمیں اتنی خشیت، اتنا ڈر عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں اتنی اطاعت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور اتنا یقین عطا فرما جو دنیا کے مصائب سہنے ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ہمیں کانوں، آنکھوں اور دوسری قوتوں سے فائدہ پہنچا، اور ہمیں اس فائدے کا وارث بنا، یعنی عمر بھر ہمارے حواس صحیح سلامت رکھ۔ جو شخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو انتقام لے، دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، نہ ہی دنیا کو ہمارے علم کی منزل مقصود بنا، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ نمبر 40، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، ناصیتی بیدک، قاض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، او انزلتہ فی کتابک، او علمتہ احدا من خلقک، او استأثرت به فی علم غیب عندک، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی تیرے قبضے میں ہے، تیرا ہر حکم مجھ پر نافذ ہونے والا ہے، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے خود اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب کے خزانے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، اور میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ نمبر 41، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم،
اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک و اعوذ بک من شر ما اعوذ بہ عبدک و نبیک اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل وأعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل وأسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی مانگتا ہوں، جلد یا دیر کی، جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا، اور تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ہر طرح کی برائی سے، جلد یا دیر کی، جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں جو تجھ سے میرے بندے اور میرے نبی نے مانگی، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جسے تیرے بندے اور نبی نے پناہ مانگی۔ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے قول و فعل کا جو جنت کے قریب لے جائے۔ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ سے، اور اس قول و فعل سے جو آگ کے قریب لے جائے۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے جس تقدیر کا فیصلہ کیا ہے اسے میرے حق میں بہتر بنا دے۔ نمبر 42، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ عظمت اور حوصلے والے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، عرش عظیم کے مالک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، زمین و آسمان کے مالک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش کریم کا بھی مالک ہے۔ نمبر 43، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہر خطا سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ نمبر 44، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اگر تو اپنے فضل سے کسی کو نوازنا چاہے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا۔ کسی دولت مند کی دولت اسے تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ نمبر 45، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے پناہ مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ الحمدللہ ہماری یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، ان سب دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمیں بہترین طریقے سے وہاں ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ اس کا ترجمہ سمجھتے ہوئے شعوری طور پر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب دعاؤں کو ہمارے حق میں وہاں قبول فرمائے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔